سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل اور کرم سے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں قرآن و حدیث اور سرکار دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کہ فرامین شریعت مطہرہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آثار، اولیاء اللہ کے اقوال سے وہ چند خصلتیں جن خصلتوں کی وجہ سے انسان ولایت کی منزل پر پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے، وہ ارشادات، آثار، اقوال اور فرامین نقل کرتے ہوئے پچھلے جمعۃ المبارک میں 54 نمبر تک عرض کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ آج اس سے آگے لے کے چلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے حق اور سچ کہنے کی، کما حق ہو بیان کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ آج کا جہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، جو ہمیں چیزیں محروم رکھتی ہیں تقوی، پرہیزگاری اور ولایت کے عہدے پر فائز ہونے سے، ان میں سے ایک چیز ہے قرآن پاک کو بے وضو چھونا۔ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، اٹھانا، پڑھنا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ ہر ایک کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی بہن اور بہنوئی تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو چھونے کی ارادہ کیا تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے سوا اس کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس وقت تو اوراق کے اوپر تھا، حضور کے زمانے میں تو صفوں پہ تھا اور چمڑے پہ تھا، لیکن پھر بھی مائی صاحبہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو چھونے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی جنبی ہو، حائضہ ہو، اس کا چھونا حرام ہے، وہ بالکل نہیں چھو سکتے، گناہگار ہوں گے۔ اکثر ساتھی موبائل پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم بغیر وضو کے ہی موبائل میں قرآن پاک پڑھ لیں۔ یاد رکھیے کہ موبائل کے اندر بھی قرآن پاک کو بغیر وضو نہیں چھوا جائے گا۔ موبائل کے اندر بھی قرآن پاک کو ہم بے وضو نہیں چھوئیں گے۔ موبائل کے اندر بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کا احترام نہ کرنا، اس کا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو منزلیں ولایت نہیں ملتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا احترام کرنا بھی ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ اگر آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا، فرمان کا ہم احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی نیک بندوں میں شمار فرمائے گا۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ سبق پڑھا رہے تھے حدیث پاک کا، تو پڑھاتے پڑھاتے آپ کا ایک مرتبہ رنگ بدلا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر بدلا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر بدلا، پھر ٹھیک ہو گیا، حتیٰ کہ 70 مرتبہ آپ کا رنگ بدلا۔ حدیث پاک کا جب سبق مکمل ہوا تو کھڑے ہوئے تو اپنے قمیض کو ایسے جھاڑی تو ایک بچھو جا کے وہ گرا۔ تو شاگردوں نے عرض کیا حضرت صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں اس کو جھاڑ دیا؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں معمولی کام کر رہا تھا؟ اجلال حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی حدیث کا احترام کرتے ہوئے نہیں ہلا۔ یہ حضور کی حدیث کا احترام تھا جس کی وجہ سے میں نہیں ہلا۔ پھر اگلا ہے جی شب چہار شنبہ یا شب یکشنبہ، یعنی بدھ کی رات کو اور اتوار کی رات کو بیوی سے صحبت کرنا، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا۔ بدھ کی رات، اتوار کی رات یہ نہیں کرنا۔ اولاد آج کل نافرمان ہے، بے شرم ہے، ان وجوہات، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ روشنی میں صحبت کرنا، بتیاں جلا کے صحبت کرنا، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا، صحبت کے دوران باتیں کرنا، یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اولاد بے شرم پیدا ہوتی ہے، بے حیا پیدا ہوتی ہے، ادب و احترام سے عاری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 57 نمبر ہے جی قحط کی نیت سے غلہ روکنا، اور یہ نیت کرنا کہ جب مہنگا ہوگا بیچ لیں گے، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ جتنا مرضی زور لگا لے، جو قحط کی نیت سے کہ چیزیں کم ہوں گی، شارٹ ہوں گی، رمضان شریف سے پہلے کھجوریں ساری غائب ہو جاتی ہیں، رمضان شریف سے پہلے ایسی ساری چیزیں جو رمضان میں کام آنے والی سب غائب ہو جاتی ہیں، پھر یا رمضان شریف آتا ہے اتنے ہائی لیول پہ آ جاتی ہے، رمضان شریف جب گزر جاتا ہے پھر ٹکا ٹوکری ہو جاتی ہے۔ اس نیت سے کام کرنا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا کرے گا وہ خطا کار ہے، وہ ولایت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دے، جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنگ کرے، اس طرح غلہ روک لیا، گندم روک لی، اور چیزیں روک لی، چینی کا بحران پیدا کر دیا، اس طرح کی چیزوں کا بحران پیدا کر دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا کام کرے گا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا یہ لعنتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ، جو معاشرہ اس لعنت میں گرفتار ہو جائے، ذخیرہ اندوزی کے جرم میں ملوث ہو جائے، اللہ اس قوم پر غربت، افلاس، بھوک، وبائی امراض، اللہ وحدہ لا شریک، طرح طرح کی بیماریاں اس معاشرے میں پھیلا دے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزوں کا سامنا ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ ساری چیزوں کا، غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، اللہ تمہاری خیر کرے، وبائی امراض ہیں۔ او یار یہ کرونا ہی نہیں ہماری جان چھوڑا،
یہ کرونے کے بعد اب نئی بیماریاں مرض وجود میں آ رہی ہیں، زومبی والی بیماری اب آ رہی ہے۔ اللہ تمہاری خیر کرے، ابھی ایک ایسی بیماری نئی آ گئی جس کا بھی پتہ ہی کوئی نہیں یار اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ 500 سے 1000 بندہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ الٹیاں، موشن، بے ہوشی، لاشعوری، بالکل یہ ساری چیزیں، یہ علامات سامنے آ رہی ہیں اور سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے بیماری کیا ہے یار۔ میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی ماننا شروع کر دو، ساری بیماریاں خود بخود جان چھوڑ جائیں گی۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلیں، ان کے احکامات پہ عمل کریں، آپ کو کوئی بیماری نہیں چھوئے گی۔ اور اگر معاملہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے یہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ غربت ہے، افلاس ہے، وبائی امراض ہیں، بندے کی نیتیں خراب ہیں، تب کسی کو آپ تکلیف پہنچائیں گے۔ دیکھو نا جی، وہ خالق ہے نا، خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کا تو خیال رکھنا ہے نا۔ اس کے بعد 58 نمبر ہے جی قمار بازی۔ قمار بازی کہتے ہیں جوا کھیلنے کو، جوا کھیلنا یا پھر گانے باجے کے آلات کو خرید کے گھر میں رکھنا۔ قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، جوا، شراب، بت بانسے کی چیزیں، یہ تمام کی تمام، خمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو فال نکالنے کے لیے تیر پھینکتے ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطانی ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ۔ جس گھر کے اندر طبلہ، سرنگی، اس طرح کی چیزیں، گانے بجانے کے آلات موجود ہوں، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتا ہو، اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جوا کھیلنے والے، قمار بازی کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول نے تو اس کو حرام قرار دیا ہی دیا۔ جوا ہو، شراب ہو، چاہے جو مرضی کر لیں حضرت صاحب۔ میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک فرمان پڑھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے کسی حصے پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، زمین کے کسی حصے پر ایک شراب کا